السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بدلتی رائے اور میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ ناظرین، کسی بھی ملک کی ترقی میں اس کے اکنامک انڈیکیٹرز کا بڑا ایک اہم رول ہوتا ہے اور مختلف سیکٹرز کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس کی اکانومی میں، اور اس میں پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں جو تعمیراتی شعبہ ہے اور بینکنگ سیکٹر ہے یہ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، لیکن فور کلوجر لا کی وجہ سے بہت سارے ایشوز کا سامنا کرنا پڑا، اور ڈیولپمنٹ سائٹ پر چاہے وہ روڈ انفراسٹرکچر کی ہم بات کریں، ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بات کریں یا دیگر شعبوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا، لیکن موجودہ حکومت نے انتھک کوششوں کے بعد اس فور کلوجر لا کا خاتمہ یقینی بنایا۔ ایک طرف ہم بات کریں تو ایز آف ڈوئنگ بزنس میں پاکستان کی 28 درجہ بہتری سامنے آئی، لیکن کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے آج جو ہم بات کریں گے وہ بڑی اہم ہوگی، اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کا آج سنگ بنیاد رکھ دیا گیا، اور محنت کشوں کو اور جو غربت کی لکیر کے نیچے افراد زندگی گزارتے ہیں، جس میں مزدور کار طبقہ ہے، بیوائیں ہیں، ان کو فلیٹس اور مکانات کی چابیاں دی گئی ہیں۔ آج ان الاٹیز میں ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو عرصہ دراز سے منتظر تھے کہ ریاست کب اپنی ذمہ داری پوری کرے گی، کیونکہ ہم جب گریڈ 4 سے گریڈ 6 تک کے لوگوں کی بات کرتے ہیں، اس طبقے کی بات کرتے ہیں، اس کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ اپنی چھت، اپنا گھر، اور یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا گیا ہے، اور یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ لو کاسٹ ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے، کیونکہ سبسیڈائز کیا گیا ہے گورنمنٹ کی جانب سے، حکومت نے اس پہ سبسڈی دی ہے، اور ایک مالکانہ حقوق دیے جائیں گے اور قبضہ دے دیا جائے گا 2 سے 3 ماہ، یہ حکومت نے اعلان بھی کر دیا ہے۔ اس پر ہم تفصیلاً آج بات کریں گے کہ صرف 5% انٹرسٹ ریٹ پر 5 سال سے 20 سال تک اس کو لے جایا جا سکتا ہے، صرف اور صرف 5% انٹرسٹ ریٹ۔ ہم اسٹیٹ بینک کی جانب سے جو ہمیشہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا جاتا ہے یا اس میں اتار چڑھاؤ، اس پر لاگو نہیں ہوگا، جو کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم ہے، یہ ٹل اینڈ یعنی آخر تک یہی 5% انٹرسٹ ریٹ چلے گا۔ یہ بڑی ایک اچھی اچیومنٹ ہے، اور پہلے مرحلے میں 1508 فلیٹس اور گھر دیے گئے ہیں، اور ان کی چابیاں آج وزیر اعظم پاکستان نے حوالہ کر دی ہیں۔ اور جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری ہیں، انہوں نے یہ بات بڑی اہم کی ہے کہ یہ پیسہ یعنی ورکرز ویلفیئر فنڈ یعنی WWF کے پاس واپس آئے گا، جمع ہوگا، ہمیں مزید اس کے لیے رقم مختص کرنی نہیں ہوگی۔ یہ بہت ہی اہم ایک پروجیکٹ ہے، اور وزیر اعظم پاکستان کا جو ویژن ہے یہ اس کے عین مطابق ہے، اور نیا پاکستان در حقیقت ایک نئی سوچ کا نام ہے۔ یہ وزیر اعظم پاکستان نے آج اپنی اسپیچ میں یہ بات کی، یہ بڑی اہم انہوں نے گفتگو کی۔ یہ منصوبہ ورکرز ویلفیئر فنڈ، وزارت سمندر پار پاکستانیز اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ نے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ ماہرین ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس کا کیا فیوچر ہے، اس کا کیا اکنامک امپیکٹ ہے، ڈسکریمنیشن جو فیکٹر ہے پاکستان میں اس پہ کس حد تک اثر انداز ہونا ہے، کیونکہ جو سماجی ناانصافیاں ہیں اور ریاست کی جانب سے جو ایک رسپانسبلٹی ہے اس کی عدم فراہمی، یا ریاست اپنی جو ذمہ داری ہے اسے اگر احسن طریقے سے ادا نہ کرے، اس کا کیا نقصان ہوتا ہے ہماری اکانومی پر، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتے چلیں۔ سب سے پہلے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ صبغت اللہ صاحب، آپ ممبر نیشنل اسمبلی، آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، پارلیمانی سیکرٹری برائے سمندر پار پاکستانی اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ۔ بہت شکریہ صاحبزادہ صبغت اللہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ عامر ظفر درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ماہر معاشیات ہیں۔ درانی صاحب آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ محمد عارف یوسف جیوا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق چیئرمین ہیں آباد یعنی ABAD اور وائس پریزیڈنٹ ہیں FPCCI۔ محمد عارف یوسف صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک رپورٹ ہم نے مرتب کی ہے اسی حوالے سے، نیا پاکستان ہاؤسنگ کے حوالے سے، پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں، تب اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ معاشرے کے کمزور طبقے کو اوپر لانے کے لیے حکومت کے ساتھ قوم کے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ حکومت کرتی کیا کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، وہ موقع دیتی ہے عام لوگوں کے لیے آسانی سے گھر بنا سکیں، اپنے گھر خرید سکیں۔ ہم نے یہ پہلی دفعہ کیا ہے پاکستان میں کہ ہم نے پہلے بینکوں کے پاس گئے، بینکوں کو ہم نے انسینٹیوائز کیا، 380 ارب روپیہ بینکوں کو کہا کہ صرف گھروں کے قرضے کے لیے رکھیں،
तो सारे प्राइवेट बैंक्स ने ये पूरा अमाउंट रखा, स्टेट बैंक इसको मॉनिटर कर रहा है। वजीर आजम ने कहा कि माजी की हुकूमतों ने रिहायशी स्कीमों के नाम पर करप्शन की। हमारी कोशिश है कि मतवसत और तनख्वाहदार तबकों समेत अवाम को अपनी छत की फराहमी के लिए साजगार माहौल फराहम किया जाए। 25 साल पहले ये सारी जगह ली गई थी हाउसिंग के लिए, मजदूरों के लिए। वर्कर्स वेलफेयर फंड ने ये जगह ली थी, लेकिन वर्कर्स वेलफेयर फंड करप्शन का पलंदा था। इसमें पैसे बनते थे, सब कुछ होता था, लेकिन मजदूरों को कुछ नहीं मिलता था। गवर्नमेंट का एक इरादा था कि हमने ये काम करना है, तो वो 25 साल पुरानी स्कीम को रिवाइव किया गया और आज आपके सामने 2.5 सालों में ये पूरा सारा एक सोसाइटी बन चुकी है और खड़ी हो गई है। एक सवाल के जवाब में वजीर आजम ने कहा कि कब्जा माफिया के खिलाफ मौजूदा हुकूमत बड़े पैमाने पर इकदामात कर रही है। पंजाब में अरबों रुपए मालियत की जमीन वागुजार कराई गई है और कब्जा ग्रुपों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कब्जा ग्रुप हर जगह बड़े बड़े शहरों में, अब ये बहुत ताकतवर लोग हैं, इनके कनेक्शंस हैं पॉलिटिशियंस के साथ। जिस तरह लाहौर में एक बहुत बड़ा कब्जा ग्रुप है, वो बिल्कुल पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ मिला हुआ था पिछली हुकूमत की। पंजाब गवर्नमेंट मेरे ख्याल में 200 अरब रुपए से ज़्यादा ज़मीन अभी छुड़ा चुकी है कब्जा ग्रुप से, और अभी जारी है जहाद। ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए स्पेशल कोर्ट्स हैं, जिधर उनका फास्ट ट्रैक होगा, उनके जो भी केस होंगे, हमने फैसला किया वो फास्ट ट्रैक उनके फैसले हो। वजीर आजम ने कहा कि फूड सिक्योरिटी के हवाले से जामे मंसूबे लेकर आ रहे हैं और तमाम बड़े शहरों को बाकायदा प्लान के तहत सहूलियात की फराहमी हमारी तरजीह है। जी नाज़रीन, आपने देखा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तमाम तफसीलात भी बताई और माजी के कुछ तल्ख तजर्बात का जिक्र भी किया कि वर्कर्स वेलफेयर फंड का जो करप्शन की नज़र हो जाता था। एक 25 साल पहले ये लैंड जो है वो परचेज की गई थी, लेकिन इस पर काम नहीं हुआ। लेबर्स की जो हालत है वो तो आपके सामने है, उस निचले तबके की जो हुकूमत हमेशा बात करती है। मैं आपकी तरफ आऊँगा साहिबजादा सिबगतुल्लाह साहब, आप पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं और आप की स्पेशलिटी जो है उसको हम मद्देनज़र रख के बात करेंगे। ये बताइएगा कंपैरेटिवली, जिस तरह ये बताया गया कि इसको सब्सिडाइज किया गया है, 3 लाख रुपए जो है इस पे सब्सिडी दी जाएगी हर फ्लैट और यानी मकान को, दूसरी जानिब 380 अरब रुपए का कर्ज दिया जाएगा। जुल्फी बुखारी साहब ने आज बड़ी अहम एक बात की है कि ये दोबारा पैसा वर्कर्स वेलफेयर फंड के पास आएगा, हमें मजीद पैसे लेने की जरूरत नहीं होगी। हाउ? कॉस्ट की बात करेंगे आपसे कि इस पे कॉस्ट कितनी आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सजाद बुखारी साहब। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से, अपनी गवर्नमेंट की तरफ से पूरे जो हमारे तमाम पाकिस्तानियों को, वर्कर्स को, मेहनत कशों को और जो कमज़ोर तबका है जिसको उठाने के लिए हमारी हुकूमत कोशा है और जिसकी फलाह बहबूद के लिए और जिनका फोकस गरीब तबका है, कमज़ोर तबका है, और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब जो मदीना की रियासत की बात करते हैं, ये वही मदीना की रियासत है जिसमें हर किसी का एक ख्वाब, अपना घर, एक ख्वाब जो अब हकीकत इंशाअल्लाह बनने वाला है। और आज पूरे पाकिस्तान ने देखा कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह हुआ। इस स्कीम में वर्कर्स वेलफेयर फंड जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है हमारी मिनिस्ट्री की, इसको हमने लिंक किया है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो है, जो हाउसिंग अथॉरिटी है, इसके साथ हमने लिंक किया हुआ है। और आज 1508 फ्लैट्स और हाउसेस इनका बाकायदा इफ्तिताह हुआ, इनका कुरानंदाजी के ज़रिए एक शुरुआत हुई है। तो ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है और बड़े फ़ख्र की बात है कि जो हमारा नारा था 50 लाख घर बनाने का, कि हम गरीब और कमज़ोर तबके को इंशाअल्लाह 50 लाख घर बना कर देंगे। इंशाअल्लाह आज इनकी शुरुआत हुई है और आज हमने अपनी आंखों से, पूरे पाकिस्तान ने देखा कि वो एक हकीकत था, जो एक ख्वाब था वो हकीकत में तब्दील हो गया। सही, बिल्कुल जी। ये इस तरह है कि एक घर पे तकरीबन इसमें तकरीबन 1008 फ्लैट्स है और तकरीबन 500 हाउसेस है। ठीक है। तो एक जो कास्ट इस पर आते हैं कंस्ट्रक्शन का 24,24,000 रुपये ये जो फ्लैट है उस पर कास्ट आती है और 26,54,000 रुपये ये एक हाउस पर इसका इसकी एस्टिमेट 3 लाख रुपए सब्सिडी दी गई है। नहीं जी, इसमें 3 लाख रुपए गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। तो इसका जो वर्कर्स को, मेहनत कशों को जो फ्लैट और हाउस मिलेगा, 11,000 इंस्टॉलमेंट है इसकी कुल कास्ट हो जाएगी 24 लाख से ये आके 21,24,000 हो जाएगी
اور جو ہاؤس ہے وہ 26 لاکھ سے 23 لاکھ پر آ جائے گی. اچھا یہ ٹوٹل کورڈ ایریا کتنا ہوگا؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی فیملی بھی بڑا میٹر کرتی ہے. ایک گھر کا جو خود کفیل ہو یا ایک فیملی ممبر ہو اس کے ساتھ ایٹ لیسٹ جو ہے پاکستان کی اگر ہم پاپولیشن دیکھیں 4 سے 6 افراد تو ضرور. سجاد بخاری صاحب یہ اس طرح ہے کہ تقریباً 3 مرلے کا یہ فلیٹ ہوگا اور تقریباً 4 مرلے سم تھنگ یہ ہاؤس ہوگا. اس پر حکومت 3 لاکھ سبسڈی دے گی. اور یہ اگر ہم دیکھیں تو ایک عام سے گھر کا ابھی کرایہ جو ہے وہ 10-11 ہزار روپے. بالکل ایسے ہی. ابھی یہ جو میں اس طرح کہوں گا یہ کرائے پر ایک بندہ گھر حاصل کرتا ہے 10-11 ہزار روپے ایک بندہ دے گا اور یہ 20 سالوں میں یہ قسطیں ادا ہوں گی. 20 سال بعد یہ اونرشپ دی جائے گی ان لوگوں کو جنہوں نے اچھا یہ بھی بتائیے گا آپ صبغت اللہ صاحب، یہ سوال بڑا اہم ہے کہ شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے جو کیا ایسے اقدامات کیے گئے ہیں، کیونکہ بیلٹنگ ہونی ہے ڈیفینیٹلی. ماضی میں بھی جو عوامی فلاح و بہبود کے جو منصوبے تھے وہ کرپٹ پریکٹسز اور کرپشن کی نظر ہوئے. اس کی شفافیت کو کیسے یقینی بنایا جائے گا کہ ایک متوسط طبقہ یا وہ طبقہ جو آلریڈی پہلے سے افورڈ کر سکتا ہے کہیں وہ اس میں بینیفیشری نہ بن جائے؟ اس طرح ہے جی کہ یہ جو 2-2.5 سال لگے اور جو تاخیر ہوئی وہ یہ وجہ نہیں تھی. اس میں ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے یہ کچھ ڈیلے ہوا. ہم چاہتے ہیں، ہماری حکومت کی کمٹمنٹ ہے کہ جو بھی منصوبے ہم بنا رہے ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو. صحیح. اور اس سلسلے میں ہم نے قانون سازی کی ہے. اس کے لیے باقاعدہ فورمز بنائے ہیں، جس طرح یہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم اتھارٹی ہے اور بھی فورمز ہے. اس کا باقاعدہ ایک میکینزم ہم نے بنایا ہوا ہے جو آج جو قراندازی کے ذریعے پرائم منسٹر صاحب کے سامنے انہوں نے خود آج ان کا افتتاح کیا. 10 خوش نصیبوں کے نام نکل آئے. تو یہ تقریباً 3000 محنت کشوں نے، لیبر کلاس نے آج اپلائی کیا تھا. تو 3000 میں یہ 1508 خوش نصیبوں کو یہ ملے گا اور انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. باقی جو لوگ ہیں انشاءاللہ نیکسٹ فیز میں ان کو ایکوموڈیٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب خود اس کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں اور ہر ہفتے اس کی میٹنگ ہوتی ہے. جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں پرائم منسٹر صاحب خود اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب خود اس کی سپرویژن کر رہے ہیں اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس میں کرپشن ہو جائے یا اس میں کوئی انلیگل پریکٹسز ہو جائے. صحیح. اچھا میں درانی صاحب آپ کی طرف آؤں گا کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ کی سائٹ جو ہے وہ بڑی اہم ہے. ایز آف ڈوئنگ بزنس کی ہم جب بات کرتے ہیں تو پاکستان کو کافی درجے 28 درجے کے قریب کوئی بہتری آئی. کاسٹ آف ڈوئنگ کے حوالے سے سوالات اب بھی موجود ہیں، ڈیفینیٹلی وہ رہیں گے جب تک اس میں بہتری نہیں ہے. تعمیراتی شعبہ بہت کنٹریبیوٹ کرتا ہے پاکستان کی اکانومی میں. محتاط اندازے کے مطابق 40 سے زیادہ انڈسٹریز جو ہیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. پاکستان میں تعمیراتی شعبے کو ایگزمپٹڈ قرار دیا گیا اور خاص طور پہ بلڈرز وغیرہ کی بھی ہم بات کریں تو ان کو بھی ایک ایمنسٹی دے دی گئی، پرائم منسٹر صاحب نے دی ہے. اوورآل اگر ہم بات کریں جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے یا نیچے جو مزدور کار طبقہ ہے اس کی خوشحالی سے تو ہماری اکانومی میں بہتری آتی ہے، لیکن تعمیراتی شعبہ جو ہے وہ اس سے کتنا بہتر ہوگا اور اوورآل ہماری اکانومی پر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ درانی صاحب. شکریہ سجاد. آپ بہت خوشی ہوئی آپ کے ساتھ پہلی دفعہ پروگرام پہ آ کے. ایک تو میں یہ پہلے آپ کے توسط سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ انڈسٹریز ہیں یہ مہربانی کر کے میں سب کو لکھ بھی رہا ہوں کہ یہ اس سال سے ورلڈ بینک نے پچھلے سال یہ بند کر دی ہیں کیونکہ یہ مینیپولیٹ ہو رہی تھیں. یعنی جس ملک کو چاہتا تھا وہ ان کو بناتا تھا. تو ان پہ زیادہ غور نہیں کرنا چاہیے. غور ہمیں کرنا چاہیے کہ ملک کی جو معیشت ہے وہ کہاں جا رہی ہے. تو اس میں 2 پہلو ہیں اگر اس کو میں 2 نظریے سے دیکھتا ہوں. ایک تو پہلا پہلو ہے کہ ہم نے ہر جو متوسط طبقہ اور جو غریب طبقہ ہے اس کو درمیان سے لے کے غربت تک لیول والے لوگوں کو ہم نے گھر یا چھت جس طرح سینیٹر صاحب فرما رہے تھے، ایم این اے صاحب فرما رہے تھے کہ وہ دینا ہے. تو وہ ایک بہت ہی ایک قسم کا سوشل گڈ جس کو ہم کہتے ہیں کہ سماجی بہتری کے لیے ہم کر رہے ہیں. لیکن اس میں جو دوسرا پہلو ہے جس کو ہمیں تھوڑا الگ طریقے سے دیکھنا چاہیے وہ یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کووڈ آنے کے بعد یہ ایک ہم نے جو اسکیم آئی تھی جس پہ پی ٹی آئی نے کافی حکومت نے فوکس کیا تھا کہ بھئی یہ ہم نے مراد دینی ہے، آپ کنسٹرکشن میں پیسے لائیں، اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. تو اس سے سب سے زیادہ جو چیز کک آف ہوئی ہے وہ یہ کہ جو آپ کا غریب یعنی جو آپ کا جس کو ہم ووکیشنل ورکر کہتے ہیں یا مزدور ورکر ہوتا ہے. مزدور میں بھی آپ کو پتہ نا ایک تو عام مزدور ہوتا ہے اور پھر دوسرا ڈیلی اسکل ویجر ہوتا ہے اور ایک ڈیلی ویجر ہوتا ہے، اس کے بعد پھر چھوٹی سی اسکلز کیٹیگری. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کے فضل سے کھپت ان کی ہو گئی ہے. تو یعنی کہ ایک طرف حکومت نے یہ کیا ہے
کہ وہ ان کا معاش پرووائڈ ہونے دے رہی ہے تاکہ کنسٹرکشن یعنی تعمیراتی شعبہ چلتا رہے. دوسری سائڈ پہ انہی طبقے کے لیے امید کی جاتی ہے کہ انہی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ انہی کو اب چھت بھی پرات دی جائے. اور یہ جو آپ نے بڑا اچھا اندازہ لگایا تھا جب آپ سوال پوچھ رہے تھے کہ ایک متوسط آدمی اس وقت 5,000 سے 15,000 روپے مطلب جو غریب آدمی ہے جس کے آپ نے اوسطاً شرح بتائی تھی 7 خاندان 6.7 ہے 6.7 جو فیملی سائز ہے پاکستان کا, تو اس کے لیے اگر آپ غور سے دیکھا جائے تو یہ صرف ایک کمرہ بھی دے دینا ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے, کیونکہ اپنے کمرے میں عزت سے رہنا اور دوسرے کے ایما پہ کہ روزانہ ان کو وہاں سے نکالے جانے کا جو ڈر ہے, اس کا اکنامک کاسٹ پہ بڑا فرق پڑتا ہے. اور آپ سوچیں گے کیوں؟ معیشت میں جو پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے یعنی کہ ایک آدمی کتنا کار فرما ہوتا ہے, وہ پروڈکٹیوٹی ڈائریکٹلی لنک ہوتی ہے اس چیز سے کہ آپ کا ذہنی سکون کتنا ہے. تو یہ ایک ایسا اس میں اینگل ہے کہ جس کے ابھی تک ہم اس کو کوانٹیفائی کرنا مشکل ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ نے کنسٹرکشن کا امپیکٹ تو دیکھ لیا اکانومی پہ, اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جہاں پہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے, مطلب ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ لوگ ہمیشہ ہاف فل والا دیکھتے ہیں نا, تو میں اس کو اس طرح کہتا ہوں کہ ایک وقت تھا اگر آپ جولائی میں ایسٹیمیٹ دیکھتے پوسٹ بجٹ کے, وہ کہتے جی -2 اشاریہ یعنی آئی ایم ایف کا جو تھا وہ -2 سے نیچے تھا, لیکن آپ -4 پہ رہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ اس کو اگر اوسطاً دیکھا جائے تو ہم نے 2 چیزوں کو ہاتھ سے نہیں نکلنے دیا, ایک ہم نے اپنی زراعت کے شعبے کو اور دوسرا ہم نے اپنے تعمیراتی شعبے کو. صحیح. اچھا رانی صاحب ایک بات اور بھی بتائیے گا کہ اس میں تھوڑا سا بینکنگ سیکٹر کے حوالے سے ہمیشہ سوال ہوتا رہتا ہے کہ ان کا ایک پروسیجر جو ہے وہ ایسا پروسیجر ہے کہ ہر بندہ اس کو فالو نہیں کر سکتا, اس کو اڈاپٹ نہیں کر سکتا, فلفل نہیں کر سکتا. خاص طور پر آپ نے دیکھا کہ پراپرٹی مارگیج کی جاتی تھی, ایک طریقہ کاری ہائپوتھیکیشن کو بھی پہ بھی لون دیا جاتا تھا, او ڈی پہ بھی لون دیا جاتا تھا. 5% انٹرسٹ ریٹ ان دا لانگ رن, 20 ایئرس کی بات کر رہے تھے آج زلفی بخاری صاحب. 20 ایئرس میں فرق تو آئے گا ڈیفینیٹلی, انٹرسٹ ریٹ کا تو اتار چڑھاؤ چلتا رہتا ہے. یہ کیسے مینیج ہوگا؟ کیونکہ کاسٹ بھی بڑھتی جائے گی, آگے جو گریجولی بڑھیں گے تو کاسٹ بھی بڑھے گی. تو اس سب کو کیسے مینیج رکھا جائے گا, اسٹیبل کیسے رکھا جائے گا؟ دیکھیے اس میں بھی کچھ پہلو ہیں, میں ہر میں 3 پہ غور آپ کو کرانا چاہوں گا ناظرین کو بھی. کہ پہلا پہلو تو جو آپ نے اس طرح کہا کہ اس کو 5% پہ کیسے رکھیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل اوسطاً ڈالر کی اور روپے کی قدر جو ہے وہ واپس ریر کے قریب آ رہی ہے. یعنی ایک زمانہ تھا کہ ریئل ایکسچینج ریٹ جو تھا, جو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کہ اس وقت مارکیٹ میں کتنے کا ہونا چاہیے ڈالر اور کتنا پریشر ہونا چاہیے, وہ جو ایکسچینج ریٹ تھا وہ تقریباً 200 کے قریب پہنچ رہا تھا. اور لوگ کہہ رہے تھے, لیکن اگر کل ہی کی آپ خبریں پڑھیں تو وہ کوئی 99 سے 100 کچھ پہ آ گیا ہے. تو آپ نے بھی دیکھا ہے کہ صرف 2 دن کے اندر 1.6 روپے قدر گری ہے ڈالر کی, رائٹ. تو ایز لانگ ایز ہم اپنا جب تک ہم اپنا جو مارکیٹ میکنزم ہے اس کو ہم برقرار رکھیں گے تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ دنیا میں اس وقت شرح سود کیا ہے. تو دنیا میں اوسطاً آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے ببل آیا تھا 2008 کا, اس کے بعد سے آپ کو منفی شرح سود مل رہی ہے, اور حد سے زیادہ جو ہے کوئی 1.1 1.2 اس سے زیادہ آپ کو کہیں نہیں مل رہا. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ روشن پاکستان کے سرٹیفکیٹ چل رہے ہیں, بہت زیادہ کامیاب ہیں. لیکن اس کو مینیج, تو پہلی بات یہ ہے کہ جب تک ہمارا اپنی ہم معیشت کا پہیہ اور اپنے جو اوورال ہماری جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں, معاشی انڈیکیٹرز کو جگہ پہ رکھیں گے تو یہ مینیج کرنا حکومت کے لیے مشکل نہیں ہوگا. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ری فلو کی بات کی, تو دیکھیے یہاں پہ سبسڈی ہے لیکن ری فلو بھی ہے. ری فلو کیسے ہے کہ آپ کا وہ آپ نے گھر مفت نہیں دے دیا ہے, آپ نے کرائے کو فائنینشیل انکلوژن کے تھرو, یعنی ان کو معاشی ان کو لیا ہے, آپ نے ان کو انکلوڈ کر لیا اکانومی میں, وہ پیسہ واپس کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح جس طرح آپ مائکرو فائنانس کرتے ہیں, جس طرح آپ اور میں جا کے گاڑی خریدتے ہیں, یہ وہی چیز ہے نا, کیونکہ وہ پیسہ تو پھر واپس آتا ہے. اس میں کچھ سبسڈی دینا, وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا فسکل امپیکٹ ہوگا. لیکن یہ جو سبسڈی ہے اگر آپ اس کو فیصد کے حساب سے دیکھیں تو 10% بھی نہیں بنتی. بالکل. تو یہ جو 10% سبسڈی ہے یہ ایک فسکل امپیکٹ گورنمنٹ سہے گی, لیکن ان لانگر رن میں چونکہ یہ 5% پہ واپس ہو رہا ہے, اور اگر ہمارا جو ہماری شرح معیشت ہے وہ اسی طرح جو ہے گروتھ پہ رہے گی, تو انشاءاللہ یہ 5% کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایکچولی آپ اگر 5 روپے دے رہے ہیں, آپ 100 روپے دے رہے ہیں, تو آپ 105 روپے واپس لے رہے ہیں. صحیح. تو وہ آپ کا جو ریپلینش ہو رہا ہے اکاؤنٹ, ٹھیک ہے. آخری چیز ہے اس کی, تیسرا پہلو جلدی سے, وہ یہ ہے کہ اس میں ہم نے بینکوں کا دیکھنا ہے. تو میرے خیال میں ہمارے بینکوں سے زیادہ کاہل
कोई बैंक नहीं है दुनिया में, और ये मैं कई दफ़ा मैं नहीं कहता, बड़े बड़े और तज्ज़िया नगार कहते हैं, ये आते हैं, हुकूमत इनसे सिक्योरिटी ख़रीद लेती है, इनसे बोरो कर लेती है, गारंटीड लैंडिंग होती है, ये रिस्क लेते ही नहीं है। तो ये हुकूमत का उनको फोर्स करना कि एक अपना सर्टन हिस्सा पोर्टफोलियो का बराए मेहरबानी उसको लाए मार्केट में। लेकिन जिस तरह साहब IMF की बेल आउट पैकेज के बाद जब हम स्टेट बैंक की जानिब गवर्नमेंट रुख नहीं कर सकेगी, तो यही बैंकिंग सेक्टर है जिसमें हमने बेहतरी लेकर आनी है, यहीं पे हमने काम करना है। तो अगर ये सेक्टर अगर थोड़ा सा कमजोर हो गया, ट्रांजैक्शंस नहीं हुई, तो फिर तो नहीं, ये सेक्टर कमजोर नहीं होगा। ये सेक्टर सिर्फ ये होगा कि ये इनके, आप यूं समझ लें कि ये एक कम ख्वाब जन्नत से निकल के ये एक असल दुनिया में आएंगे जहां पे सारी दुनिया के बैंक compete करते हैं। और असल बात तो ये है कि डिफॉल्ट्स की जो मामला स्टेट बैंक का कोई ताल्लुक है, स्टेट बैंक का मकसद है इनको सिर्फ अपनी जगह पे रखना, ये अपने रेगुलेटरी जो इनकी चीजें पूरी रखें। सही। अच्छा, मैं आपकी तरफ आऊंगा मोहम्मद आरिफ यूसुफ साहब, क्योंकि हम चाहते थे थोड़ा सा इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की जाए, क्योंकि ये शोबा जो है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके साथ जुड़ा हुआ है, बिल्डर्स के साथ जुड़ा हुआ है। एक बिल्डर की जो खुशहाली है उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी नजर आता है, क्योंकि तामीराती शोबा जो है उसमें बड़े मसाइल थे, और उसी की वजह से हम देख रहे थे कि बैंकों की ट्रांजैक्शन ना होने के बराबर थी। उन ट्रांजैक्शंस की वजह से मार्कअप रेट को भी हमने स्टेबल रखना या उसको भी मेंटेन रखना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। ये बताइएगा कि तामीराती शोबे में जो बिल्डर्स हैं वो किस हद तक इससे इस्तेफादा करेंगे, और एक आम आदमी जो है उसको कैसे इसका फायदा पहुंचेगा, किस तरह वो इसका इस्तेफादा हासिल करेगा? बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। एक तो मैं सबसे पहले मुबारकबाद शुक्रिया अदा करूंगा प्राइम मिनिस्टर का, यूसुफ बुखारी साहब का, जनरल अनवर साहब का, एक शहरी की हैसियत से, एक आबाद के साबिक चेयरमैन की हैसियत से, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, बहुत बड़ा काम। और सबसे पहले तो मैं आपसे जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे बात करूंगा जी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपने कहा कि 28% या 30% या 40%, ठीक है। मुल्क में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब को हमने बरमला मीटिंग में भी कहा, हमने जनरल अनवर साहब से भी कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तब होगी जब आप बिजनेस कम्युनिटी को इंतजार नहीं करवाएंगे। जैसे आपके प्रोग्राम में भी आपने पूरे मुझे 35 मिनट जो है इंतजार करवाया मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेने की। जी जी। अगर आपके पास ना हो तो 2 मेहमान लें, 3 मेहमान आपने लिए, 35 मिनट में इंतजार किया मैंने आपको अपना कमेंट देने के लिए जी। अगर ऐसा होगा तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इदारों में भी हमने कहा है कि अगर बिजनेस कम्युनिटी को इंतजार कराएंगे तो कभी भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। दूसरी बात ये कि 2013 से हम ये जो है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए तकरीबन 4 प्राइम मिनिस्टर को हम अपनी तजावीज़ हमने दी हैं, हमने मुलाकातें की हैं कि आप अफोर्डेबल घर लोगों को, लेकिन किसी प्राइम मिनिस्टर ने बात सुनी हमारी, उस पैकेज को या उस प्रोग्राम को लाने की कोशिश की। लेकिन ये पहले प्राइम मिनिस्टर है, ये पहली गवर्नमेंट है जिन्होंने पहले दिन से हमसे वादा किया कि हम जो है वो अफोर्डेबल हाउसेस देंगे। हम तो पिछले 2013 से 5 लाख घरों की बात कर रहे थे, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा जी जी मोहम्मद आरिफ साहब, हम अच्छा लेकर आ रहे हैं। लाहौर शहर में एक बहुत बड़ा आ रहा है और इससे कंस्ट्रक्शन इकोनॉमी में आना शुरू किया है। सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री नहीं, आप टाइल इंडस्ट्री देखें, आप सिल्क देखें, आप स्टील इंडस्ट्री देखें, तमाम इंडस्ट्रीज जो है वो में एक्सपेंशन। तो जो प्राइम मिनिस्टर ने आज सुबह बात की कि जब कंस्ट्रक्शन सेक्टर चलेगा तो इस मुल्क में जो है वो नौकरियां भी बढ़ेंगी, इस मुल्क में जो है वो इंडस्ट्रियां भी चलेंगी और इस मुल्क की जो है वो GDP ग्रोथ बढ़ेगी। उसके इंडिकेटर्स नजर आना शुरू हुए हैं पिछले 6 माह से, और हम समझते हैं कि ये साल जो है 2021 का पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान की GDP में ये अगले बजट से पहले और अगले से पहले बहुत बड़ा जो है नजर आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने मोहम्मद आरिफ साहब बड़ी एक अहम बात की। उन्होंने कहा कि सीमेंट और जो स्टील है, सरिया जो है,
وہ کافی حد تک شارٹ ہے، جس کی وجہ سے اس کے ریٹ بھی بڑھ گئے، اور ریزن پرائم منسٹر صاحب نے یہ قرار دیا کہ تعمیراتی شعبہ جو ہے وہ اتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے کہ ڈیمانڈ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، سپلائی کم ہونے کی وجہ سے کچھ ریٹ بھی بڑھ رہے ہیں. اسے ہم خوش آئند کہیں اسٹیل کے ریٹ بڑھنے کو اور سیمنٹ کے ریٹس کو بڑھنے؟ بالکل خوش آئند نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دیکھیں کاسٹ آف کنسٹرکشن پہ 300-350 روپے کا صرف اسٹرکچر کی مد میں اضافہ ہو چکا. لیکن پرائم منسٹر ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا ایشو ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ میرا خیال ہے ابھی پنجاب گورنمنٹ نے 5 سیمنٹ فیکٹریز کو لائسنس ایشو کی، اور وہ اگر لگیں گی سیمنٹ فیکٹریز. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر سے ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ جب تک یہ انڈسٹریز نہیں لگتی، ایکسپینشنز نہیں ہوتی، نئے پلانٹس نہیں لگتے، تو کم از کم جو ہے وہ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ جتنے آئٹمز ہیں اس کے اوپر جو ہے، جیسے اسٹیل کے اوپر آر ڈی لگی ہوئی ہے 30% آر ڈی ہے، تو اس کو جو ہے وہ کم از کم ویو اپ کریں تو ہم اسٹیل امپورٹ کر سکیں. اسی طریقے سے اور جو ٹائلز میں اور جتنے اور سیکٹر کے اندر جتنے اور آئٹمز ہیں، اس میں سے جو ہے صرف کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے جو ہے وہ یا تو کم از کم افورڈیبل ہاؤسنگ کی جو ہے وہ ڈیوٹیز کمی کی جائے، تاکہ ہم کم از کم جب تک نئے پلانٹ ہمارے نہیں لگتے. اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ کسی چیز کی شارٹیج ہوتی ہے تو پھر اس کی پرائز بڑھا دی جاتی ہے. یہ صرف یہ ان سیکٹرز میں نہیں، یہ کئی اجناس میں بھی ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے. تو پرائم منسٹر اگر اس پہ جو ہے وہ نظر ثانی کریں، اگر کم از کم ڈیوٹیز کے اوپر اس حد تک، جب تک جو ہے وہ ہمارے نئے پلانٹ اسٹارٹ. اچھا محمد عارف صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ مٹیریل کاسٹ کے حوالے سے، جیسا کہ ابھی آپ نے خود بتایا اور میں نے بھی اپنے سوال میں یہ بات درانی صاحب سے بھی یہی بات کی تھی کہ جب کاسٹ بڑھ جائے گی تو پھر ڈیفینیٹلی سبسڈی بھی بڑھ سکتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سبسڈی بڑھنے کے امکانات ہوں گے؟ کیونکہ جب کاسٹ بڑھے گی یا مٹیریل کی کاسٹ بڑھے گی، فرق آئے گا. یہ دیکھیں ابھی ایم صاحب نے، صفوت اللہ صاحب نے کہا نا 2500 روپے کاسٹ آئی ہمیں. اب تو اگر 1500 گھر دیے ہیں تقریباً یہ جو ہے ان کو 4 ارب روپے کی کاسٹ آئی اس کو. تو اگر جو کاسٹ پہ فرق آئے گا تو یہ جو ہے 300 اگر گھر پہ اگر آپ دیکھیں تو 500 روپے کا امپیکٹ ہے اسٹرکچر اور فنیشنگ کے ساتھ. یہ 500 روپے کا جب امپیکٹ آئے گا تو اس کی کاسٹ الٹیمیٹلی جو ہے 30 لاکھ سے پلس ہو جائے گی. تو یہ جو ہے یہ اس کے اوپر جو ہے ورکنگ ہوتی ہے، کیونکہ اس کا امپیکٹ گورنمنٹ کے خزانے پہ کیا ہے، اور اس کا امپیکٹ جو ہے عام آدمی نیا پاکستان میں، جیسے پرائم منسٹر نے اور جنرل انور صاحب نے ہمیں دعوت دی کہ پرائیویٹ بلڈر آباد کے تھرو جو ہے وہ اپنے پروجیکٹ لے کر آئے، اور ہم نے جو ہے وہ بہت بڑا فگر پرائم منسٹر کیا ہوا ہے پورے پاکستان سے ہمارے ممبران نے کہ ہم جو ہے وہ نیا پاکستان میں اپنی زمینیں اور اپنے پروجیکٹ لے کر آنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کی شروعات اپریل سے ہو رہی ہے. تو اس کا جو ہے امپیکٹ اس پہ بھی آئے گا، پرائس کے اوپر بھی امپیکٹ آئے گا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو جو ہے تو وہ جیسے آپ نے کہا کہ اس جو ہے سبسڈی جو ہے اس کی اس پہ امپیکٹ آئے گا، یا تو الٹیمیٹلی اس کا امپیکٹ آئے گا. صحیح. درانی صاحب کوئی کوئک رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں؟ میں صفوت اللہ صاحب سے پھر بات کروں. میں اس کا جلدی سے جواب دے دوں. دیکھیں میں اس سے بالکل زیادہ متفق نہیں ہوں جو بات کی گئی ہے کہ دیکھیے جو یہ اسکیم چلے گی تو آپ کی کامن ویج یعنی جو آمدن ہے، آپ جو منیمم ویج ہی دیکھ لیجئے، وہ ہر سال بڑھتی ہے. صحیح. تو یہ جو اس کے مناسبت سے یہ بڑھتی رہے گی کاسٹ، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. بالکل. اور پرائم منسٹر نے کہہ دیا کہ شرح سود رکھیں گے. دوسری بات یہ کہ یہ ڈیمانڈ کر دینا کہ امپورٹس کھول دی جائیں، یہ ایک فسکل ایشو بنا دیتے ہیں اور ایک اچھی خاصی اسکیم کو یہ تباہ کریں گے. اگر یہ اسی وقت بیٹھ کے سیمنٹ کی جو سمگلنگ ہو رہی ہے افغانستان کو اگر وہ روک دے تو پھر میں آپ کو ابھی آ کے میرے ساتھ تورخم چلے، میں آپ کو دکھاؤں کتنا سیمنٹ جاتا ہے. صحیح. بالکل ٹھیک ہے. میرے پاس بھی اگر آپ ٹائم دیں گے تو میں بھی ریپلائی کروں. ٹھیک ہے. اچھا میں صفوت اللہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. کچھ سوالات ہیں ڈیفینیٹلی یہ بہت زیادہ ضروری ہیں. ایک سوال ایک عام آدمی کا سوال ہے. جو عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے ہوتے ہیں اس کو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کہیں پولیٹیکل آبجیکٹیو کی نظر ہو جاتے ہیں، کہیں وہ الیکٹورل آبجیکٹیو کی نظر ہو جاتے ہیں. دیگر جو جماعتیں ہوتی ہیں، جب کوئی اور جماعت برسر اقتدار آتی ہے، کوئی اور حکومت آتی ہے، تو اس میں ایک بڑا خلل اور رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. کیا اس کے لیے کوئی ایسی پالیسی ترتیب دی گئی ہے یا کوئی ایسا ایک لیجسلیشن کی بات کی گئی ہے یا کوئی ایسے آئیڈیاز ڈسکس کیے گئے ہیں کہ یہ آن گوئنگ میں رہے، گورنمنٹس جو بھی آئیں، حالات جس طرح کے بھی ہوں، یہ سلسلہ چلتا رہے؟ صبغت اللہ صاحب. ہاں بالکل جی. سجاد بخاری صاحب، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ جو 2-2.5 سال لگے اور جو ڈیلے ہوا، یہ اسی وجہ سے ہوا کہ ہم اس کو ایک پرماننٹ وہ دینا چاہتے تھے
کہ تاکہ آئندہ گورنمنٹس ان کو ختم نہ کرے، جتنے بھی عوام کے فلاح و بہبود کے منصوبے ہیں، تو اس کے لیے بالکل لیجسلیشن ہوئی ہے. اس کے لیے نیا ہاؤسنگ پاکستان اتھارٹی ایک اتھارٹی بنی ہوئی ہے. اور جس طرح میں نے کہا کہ باقاعدہ گورنمنٹس کے ایگریمنٹس ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ تو آج جو افتتاح ہوا یہ تو صرف ایک اسلام آباد میں تھا. انشاءاللہ میں قوم کو اور جو ہمارے مزدور طبقہ ہے، ہمارے محنت کش ہے، میں ان کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ within 2 months ہم 504 ہاؤسز اور اس طرح اپارٹمنٹس ٹیکسلا میں بھی انشاءاللہ ان 2 مہینوں میں انشاءاللہ افتتاح ہوگا. الیکٹریسٹی بالکل جی، جو ضروریات ہیں، نیڈز ہیں، وہ سب پوری ہوں گی. بالکل جی. اس میں اس طرح ہے کہ اپارٹمنٹس تو تقریباً 100% کمپلیٹ ہے. پشاور میں بھی اس طرح ہے، 2500 اپارٹمنٹس اور گھر تعمیر ہوئے ہیں. 80% اس میں جو سٹرکچر ہے، جو روڈز ہے، بجلی ہے، گیس ہے، تو اس میں کچھ ڈیفیشنسیز ہے، لیکن انشاءاللہ within 2-3-4 months یہ 100% کمپلیٹ ہو جائیں گے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارے پرائیویٹ یہ تو ویلفیئر فنڈ کے جو 2-3 منصوبے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی منصوبے ہیں پرائیویٹ کمپنیز کے ساتھ ہمارے MOU سائن ہوئے ہیں. تقریباً 70 پلیسز اس طرح ہے جو پنجاب گورنمنٹ نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. اس کے علاوہ 3 MOUs ہم نے سائن کی ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ جلوزے میں ہم بنا رہے ہیں، LDA لاہور میں ان کے ساتھ بھی ہوا ہے، PHA تقریباً 1300 گھر وہ بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی کنسٹرکشن کمپنیز ہے، 70 کنسٹرکشن کمپنیز نے اپلائی کیا ہوا ہے نیا اس میں انویسٹمنٹ کے لیے تاکہ وہ انویسٹ کرے. اس میں تقریباً 45 وہ شارٹ لسٹڈ ہوئے. تو یہ ایک میکینزم ہے، انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا، اور یہ اس کے ثمرات عوام کو بھی انشاءاللہ پہنچیں گے. اس سے ہماری اکانومی بھی بوسٹ ہوگی، اس سے کنسٹرکشن کمپنی کو بھی اچھا یہی جو آپ کا سوال تھا کہ اس سے ہماری اکانومی بوسٹ ہوگی. اچھا ڈیفینیٹلی درانی صاحب، آپ جیسی شخصیات اور آپ جیسے جو ماہرین ہیں ان کی تجاویز جو ہے وہ بڑا میٹر کرتی ہیں. یہ بتائیے گا کہ جس طرح ٹورزم جو ہے اس سے ہم انکم جنریٹ کر پاتے ہیں پوری دنیا میں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کو ہی آپ دیکھ لیں، ہم نے ٹورزم پہ پرائم منسٹر صاحب بھی بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. ایگریکلچر جو ہے وہ بھی انکم جنریٹ کر لیتا ہے. کیا یہ جو منصوبے ہیں، اس طرح کے منصوبوں کو بھی ہم طویل المدتی کہہ سکتے ہیں؟ کیا یہ انکم جنریٹ کر سکتے ہیں؟ کیا ان کو ہم ایک پروفیٹیبل بنا سکتے ہیں ان شعبے کو؟ جی شکریہ. اس میں جو ہماری ڈائریکشن ہے خاص جی طور پر. بالکل، اس میں ہم ایک چیز ہمیں بھولنی نہیں چاہیے کہ اگر آپ 20 سال کی ایک مدت دیکھیں تو جب آپ ایک بلڈنگ بناتے ہیں تو اس 20 سال کی مدت پہ یا 25 سال کی مدت پہ اس کی جو لائف سائیکل آپریشن اینڈ مینٹیننس کاسٹ، یعنی اس کو مرمت، تعمیر، اس کی اور چیزیں اس کو محفوظ رکھنے پہ وہ جو کاسٹ ہوتی ہے وہ 5 گنا ہو جاتی ہے اس کی اوریجنل کنسٹرکشن کاسٹ سے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ وہ جو کھپت ہے سکلز کی، الیکٹریشین کی، پلمبر کی، ترخان کی، یہ ساری چیزیں جاری رہتی ہیں. تو یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چونکہ جو آپ کا ایسٹ کلاس بڑھتی ہے، ایسٹ کلاس کہتے ہیں کہ یہ گھروں کی ایسٹ کلاس، ٹھیک ہے، سارا آپ نے پیسہ گھر میں لگا دیا. تو یہ جتنے ہم گھر یا فلیٹ یا یہ جو آپ نے تعمیراتی شعبے کے اندر آپ نے فکسڈ ایسٹ کریٹ کیا، اس کی ڈیمانڈ رہتی ہے. جس طرح آپ گاڑی لے لیتے ہیں تو اس کو آپ نے ورک شاپ لے کے جانا ہوتا ہے، اسی طرح تیل بدلنا ہوتا ہے، تیل ڈالنا ہوتا ہے. تو یہ ساتھ ساتھ اپنی وہ جس کو ہم پیریفرل ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ جنریٹ کرتے ہیں. صحیح. اچھا آپ کی طرف آؤں گا محمد عارف صاحب، آپ کوئی رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے، کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے درانی صاحب کی، پھر میں آپ سے سوال کر لوں. نہیں وہ جو درانی صاحب جب کہہ رہے تھے کہ جی الاؤ کرنے سے کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا، جو ٹیکسز کی ہم نے بات کی ہے، اب یہ ٹیکسز میں وہ اگر آپ 30% پہلے 15%، اب 30% RD لگایا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ RD لگایا ہے تو ہم جو ہے وہ کاسٹ بیئر کر رہے ہیں. اس کی لوکل انڈسٹری جو اسٹیل کی انڈسٹری ہے وہ را مٹیریل کیری مہنگا ہو گیا ہے بھارت سے، اور اس پہ جو ہے وہ ہمیں ڈیوٹی امپیکٹ آ رہا ہے. میں دے ڈاکومنٹ کہ جی کیا امپیکٹ آ رہا ہے، کتنا آپ نے را مٹیریل امپورٹ کیا اور کتنا امپیکٹ آیا، آج کیا ریٹ ہے، 6 مہینے کے پہلے کیا ریٹ تھا. میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ یہ تو ڈیبیٹ بہت لمبی ہے اگر ہم اس پہ جائیں گے. ہم تو آج بات کر رہے ہیں کہ جو پرائم منسٹر تھے، جو اتنا اچھا اقدام اٹھایا ہے، جو پرائم منسٹر PTI کی گورنمنٹ جو ہے، کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے، ہم آباد کے جو چیئرمین ہیں، ہم جو ہے آباد کے ممبر ہر تھرسڈے کو پرائم منسٹر کی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ہر ایشو بات کر رہے ہیں، پرائم منسٹر نے ہمیں ہر ایشو پہ آن بورڈ لیا ہوا ہے. کوئی بھی پروجیکٹ جو ہے کسی
किसी थर्सडे की मीटिंग में ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जो भी प्राइम मिनिस्टर इकदाम उठा रहे हैं तो वो हमसे शावरत के बाद कोई वहां से डिसीजन होता है। तो ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हो रहा है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को इतनी अहमियत दी गई, वो भी तब दी गई। और वजह ये कि हमने ये बात जो है वो ये रियलाइज कराई, सिर्फ कंस्ट्रक्शन सेक्टर आपका नहीं चल रहा है, इससे आपकी जो है वो 72 इंडस्ट्री चल रही है, जिसमें 42 डायरेक्ट और 30 इनडायरेक्ट इंडस्ट्रीज है, तमाम इंडस्ट्री से रिलेटेड है। और ये जब हम बात कर रहे थे आज से 8 साल या 10 साल पहले से, ये जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है इन्होंने समझा और आज उसके सम्राट आपको पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, मैं अब आऊंगा आपकी तरफ से। बोतुल्लाह साहब, एक बड़ा अहम सवाल है और वो है ट्रस्ट। एक एतमाद का फुकदान रहा है सोसाइटी के अंदर जो है स्टेट के साथ, मतलब जो गवर्नमेंट्स आई हैं, ट्रस्ट डेफिसिट जो है उसका क्या नेगेटिव इंपैक्ट होता है, और ट्रस्ट डेवलप करने से, खुशहाली आने से क्या फवायद हासिल हो सकते हैं? पॉलिटिकल तो डेफिनेटली हो जाते हैं, लेकिन जो एतमाद का फुकदान रहा है, हम बिल्डर्स के हवाले से भी यही बात, मैं आरिफ साहब से भी उनके राउंड में भी ये बात जरूर पूछूंगा, ये एतमाद का जो फुकदान है इसके क्या नुकसान होते हैं, और एतमाद और भरोसा पैदा करने में, ये ट्रस्ट डेवलप करने में फवायद क्या होते हैं? हाँ सजाद साहब, इस तरह है कि नो डाउट जहाँ ट्रस्ट नहीं होगा वहाँ बिजनेस नहीं होगी। ट्रस्ट पे ही बिजनेस चलते हैं, ट्रस्ट पर ही हमारी इकानमी आगे बढ़ेगी। और आज हमारी खुशकिस्मती है पूरी पाकिस्तान की कि हमें एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिला है जो नाम है एतमाद का। पूरी पाकिस्तानी कौम और पूरी इंडस्ट्री, पूरी बिजनेस कम्युनिटी खान साहब पर ट्रस्ट करती है। और आज आप देख रहे हैं जिस तरह युवा साहब ने कहा कि जो कदम उठाया गया है हमारी हुकूमत की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, और जिस तरह दुरानी साहब ने कहा कि इनके दो जो है ना वो फ़ायदे हैं। नंबर एक ये है कि हम एक फलाही रियासत की बात जो करते हैं, एक मदीना की रियासत की बात करते हैं, तो मदीना की रियासत में वो क्या था? लोगों को ट्रस्ट था, लोगों को एतमाद था। सबसे बड़ी जो खूबी थी वो ये थी कि हुक्मरान जो उस वक्त थे उस पर ट्रस्ट किया जाता था। तो एक तो गरीब तबके को, कमज़ोर तबके को, मेहनत कशों को जो एक ख्वाब होता है, हर किसी का होता है कि उनका अपना एक घर हो, एक तो इनको रहने के लिए छत मैसर होगी। और जिस तरह दुरानी साहब ने कहा कि उनको ज़हनी सुकून होगा, और ज़हनी सुकून उनके बच्चों को होगा, वो अच्छे तरीके से तालीम भी हासिल करेंगे, वो अपना कारोबार भी सही तरीके से करेंगे। और दूसरी तरफ इकानमी हमारी बढ़ेगी, इकानमी हमारी इकानमी पर भी और 72 इंडस्ट्रीज जिस तरह जिक्र किया गया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इससे इंशाल्लाह बूस्ट अप होगी। तो आज एक ट्रस्ट है, आज एक ट्रस्ट है, और इंशाल्लाह ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है। आज एक ट्रस्ट है इमरान खान साहब पर। दुरानी साहब, एक मिनट जी, हमारा फोकस है जी, हमारा फोकस है कि हमने जो वादे किए हैं 50 लाख घर बनाने के, वो पूरे, करोड़ों लोगों को रोजगार मुहैया करने के, तो 50 लाख घर की शुरुआत इंशाल्लाह हुई है। ठीक है। और ये नौकरियों की बात जो हम करते थे और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं वो इस तरह नहीं है कि माजी में पीआईए में हमने लोगों को पीआईए में मोहम्मद आरिफ साहब जो है ना, एक मिनट सर, मैं इसको मैं क्लियर करना चाहता हूं कि हजारों लोगों को और बर्डन करके पीआईए में भर्ती किया गया, ठीक, रेलवे में भर्ती किया गया, स्टील मिलों में भर्ती किया गया, और वो खसारे की वजह से आज वो डिसफंक्शनल हो रहे हैं। तो हमारी हुकूमत की प्रायोरिटी ये है कि हम लोगों को रोजगार देकर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को उठाने से हम लोगों को रोजगार भी मुहैया करेंगे और हमारी इकानमी जो है वो बेहतर होगी। ठीक है दुरानी साहब, आपसे मैं यही सवाल करूंगा, एक वो ट्रस्ट डेफिसिट जो मैं आवाम का और गवर्नमेंट्स के दरमियान, हुकूमतों के दरमियान होता है, एक जो बिल्डर्स हैं या बिजनेसमैन हैं या जो ऑनर्स हैं उनकी जानिब से भी है, क्योंकि अब तो तामीराती शोबे को एक एमएनएसटी दी गई है, एक छूट दी गई है। माजी में कुछ होता रहा, आपको याद होगा, जिस पर मैंने बड़े क्वेश्चंस भी किए थे कि 45 लाख तक यानी 45 लाख तक नॉन फाइलर प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है, लेकिन वो ऑटो फाइलर हो जाएगा, तो उससे भी लोगों ने कुछ थोड़ा सी दूरी इख्तियार की, कुछ इस तरह के इश्यूज आए। तो बिल्डर्स के साथ जो ये ट्रस्ट है स्टेट का और गवर्नमेंट्स का, ये कितना जरूरी है?
جی دیکھیے میرے خیال میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ اعتماد ہونا چاہیے، لیکن یہ اعتماد کہاں سے آتا ہے؟ یہ اعتماد پالیسی کی کنٹینیوٹی یعنی تسلسل پالیسی کا ہونا چاہیے۔ اب پالیسی کا تسلسل جو ہے وہ ایک بائی پارٹیزن ایشو ہونا چاہیے، یعنی کہ یہ اس وقت حکومت کو جو میں ایک مشورہ دوں گا کہ یہ آپ نے پوچھا تھا کہ یہ کیسے اس اقدام کو ہم بنا سکتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ یہ اکراس دا پارٹی لائنز بیٹھیں، کیونکہ ہر جگہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر کوئی خراب ہے، تو آپ بائی پارٹیزن ایک موومنٹ چلائیں کہ اس پروگرام کو جس طرح دیکھیں اس حکومت نے بڑے مزے کا کام کیا، اس نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو احساس میں تبدیل کیا، انہوں نے ان کی پالیسیاں نہیں بدلی بلکہ وہ بدلنے کی بجائے ان کو انہوں نے 6 گنا آگے کر دیا۔ تو اب ہمیں اسی طرح چاہیے کہ اس پروگرام کو اگر ہمیں اعتماد سے چلانا ہے تو یہ بہت ضروری ہے۔ جہاں تک رہا بلڈرز کا، تو یہ میں چونکہ خود میں بھی پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں اب، تو میں یہ بتاؤں گا کہ یہ ایک عنصر ہے، یہ اس کو ہیومن ایلیمنٹ کہہ سکتے ہیں معاشیات میں، کہ سچ دونوں نہیں بولتے۔ تو یہ جو بلڈر حضرات بھی ہیں، میرے جیسے حضرات، کیونکہ میں خود ایک سول انجینئر ہوں اور کنسٹرکشن انڈسٹری سے میرا تعلق تھا ورلڈ بینک جانے سے پہلے، تو میں یہ آپ کو صاف بتا رہا ہوں کہ ہم میں چوری بہت ہے، تو ساتھ ہی ساتھ لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ چوری ختم کرنے کے لیے ہمیں ایک تسلسل چاہیے، کنٹینیوٹی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ اب محمد عارف یوسف صاحب کنکلوڈ آپ نے کرنا ہے، اب آپ کنکلوڈ کریں گے، پہلے اگر ٹائم کم ملا اب آپ نے کنکلوڈ کرنا ہے، اور یہی سوال ہے جو میں نے درانی صاحب سے کیا ہے۔ بریف کمنٹ سر پلیز۔ تھینک یو بخاری۔ دیکھیں ٹرسٹ جو ہے وہ ٹرسٹ دیکھیں، ٹرسٹ تو آج پرائم منسٹر نے بحال کر دیا، 25 سال پرانا پروجیکٹ آج ہینڈ اوور ہوا، یہ سب سے بڑا جو ہے وہ یہ ایک انہوں نے جو ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیشٹ ختم کیا پبلک کے اندر سے۔ دوسری بات، ہمیں جو ایشوز آتے ہیں یا جو پرابلمس ہے بیسکلی وہ بھی 30 سے 40% حل ہو گئی ہے۔ اگر ہم لاہور میں دیکھیں ایل ڈی اے میں ہم 60-70% کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ اپروول کا پروسیس سپیڈ آ گیا ہے۔ اسی طریقے سے آر ڈی اے میں کچھ حد تک، سی ڈی اے میں، ایس بی سی اے میں کچھ حد تک کہیں گے ہم، زیادہ اتنا فروٹفل نہیں ہے۔ تو ہمیں جو پرابلم آتی ہے یا ایک عام آدمی کو پرابلم آتی ہے وہ اس کی پرابلم ہے۔ اس طرف سے بھی ٹرسٹ ڈیفیشٹ یہ ہے کہ جب ایک پروجیکٹ ہم کرنے جاتے ہیں تو ہمیں سال لگ جاتا ہے۔ صحیح۔ ابھی کچھ وہ بہتری پرائم منسٹر کی طرف لے کر آئے، ہمیں جو ہے وہ بالکل اپنا درانی صاحب کہہ رہے ہیں، دیکھیں ہر جگہ چاہے وہ بلڈرز کمیونٹی ہو چاہے وہ کوئی بھی کمیونٹی ہو، ہر جگہ اچھے برے لوگ سب جگہ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اس پاکستان میں بدقسمتی سے بلڈرز کا بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا۔ محمد عارف یوسف جیوا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، عامر ظفر درانی صاحب، صاحبزادہ صبغت اللہ صاحب، آپ تینوں حضرات کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔